سے میری نظر شبانہ کے اوپر پڑی تھی تب سے میرے دل کے حالات عجیب سی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، بار بار دھیان اسی کی طرف جا رہا تھا اور میں اپنی اس کیفیت پر حیران تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح محسوس نہیں کیا، لیکن شاید شبانہ میں کچھ خاص بات تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ شبانہ میری پڑوس میں رہنے والی ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔ اس کی طلاق کا قصہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور پتہ تھا کہ شادی کے چند دنوں کے بعد ہی وہ طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کی ماں کو یہ صدمہ اتنا گہرا لگا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور اسی بیماری کی حالت میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ شبانہ کے گھر والے ہمارے کافی عرصے پڑوسی ہیں، لیکن چونکہ شبانہ کا گھرانہ ایک مذہبی گھر ہے، اسی وجہ سے ہمارا کبھی اتنا آنا جانا نہیں ہوا۔ شبانہ کی اماں کی میری ماں کے ساتھ دوستی تھی، اسی لیے کبھی کبھار اماں ان کے پاس چلی جاتی اور وہ بھی آ جاتی، لیکن شبانہ کا کبھی اس گھر میں آنا نہیں ہوا۔ شبانہ کا بھائی مجھ سے کافی بڑا تھا، اس لیے میری اس کے ساتھ بھی کوئی دوستی نہیں تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر سنجیدہ مزاج رہتا تھا اور اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف رکھتا۔ حالانکہ ہمارے اسکول تو ایک ہی تھے، لیکن وہ مجھ سے 2 سال سینئر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شبانہ لوگوں کی طرف بالکل آنا جانا نہیں تھا۔ شبانہ شروع سے ہی حجاب کرتی تھی، اسی لیے اسے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے گھر والوں کی طرف سے سختی سے یہ ہدایت تھی کہ وہ کبھی نقاب کیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، نہ ہی وہ کبھی چھت پر دکھائی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شبانہ کیسی تھی اور کس طرح کی لگتی تھی مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے۔ میں کالج چلا گیا تھا، جبکہ شبانہ کی ماں نے میٹرک کرتے ہی اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اماں انہیں بہت سمجھاتی کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، تم کیوں اس کے اوپر یہ ظلم کر رہی ہو، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں اور زیادہ تر خاندان میں ہی کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ شبانہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ باہر دیکھتی پھر رہی تھیں۔ اماں چپ کر جاتی ہیں کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، مجھے بولنے کا کیا اختیار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اب انہیں زیادہ منع نہیں کرتی تھیں کہ نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی شبانہ کی ماں کو ایک مناسب سا رشتہ مل گیا تھا۔ انہوں نے پہلے منگنی کی اور کہا کہ شادی ہم 1 سال کے بعد کریں گے۔ شبانہ کی ماں بھی اس بات پر تیار ہو گئی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس 1 سال میں وہ بھی آسانی سے تیاری کر لیں گے۔ لڑکا چونکہ باہر والے ملک ہوتا تھا اور وہیں پر نوکری کرتا تھا، اسی لیے اسے 1 سال کے بعد چھٹی ملنی تھی۔ شبانہ کی ماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا اور یوں شبانہ کی منگنی ہو گئی۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ شبانہ اس رشتے سے خوش تھی یا نہیں تھی، لیکن اس کی ماں بڑی خوشی خوشی اس کی شادی کی تیاری کر رہی تھی، اور پھر یہ سال تو پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور شبانہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں نے تو شادی والے دن بھی شبانہ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس نے شادی والے دن بھی گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، اور ویسے بھی عورتوں اور مردوں کی الگ الگ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج تک شبانہ کو دیکھ نہ سکا، لیکن آج جب اچانک ہی وہ حواس باختہ سی پہلی بار میرے گھر آئی تو میں سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا نام وقار ہے اور میں ایک 26 سال کا مرد ہوں۔ میری شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے۔ جب یونیورسٹی کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے کافی وقت لگ گیا، کیونکہ نوکری کے لیے یا تو سفارش کی ضرورت تھی یا پھر رشوت کی ضرورت تھی، اور میرے پاس دونوں ہی نہیں تھے، کیونکہ میرے گھر کے حالات کچھ خراب ہی تھے۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی پینشن سے گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اماں دانتوں سے کھینچ کھینچ کر خرچہ کرتی تھیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں گھر کا اکثر فاقہ کرنا پڑتا۔ میں چونکہ اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اسی لیے میری پڑھائی میں تو کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، کیونکہ میں بہت ذہین تھا اور اپنی پڑھائی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا تھا۔ لیکن اتنا پڑھ لکھ کر جانے کے باوجود بھی جب مجھے نوکری کی حصول میں اتنی زیادہ مشکل پیش آئی تو میں دل و برداشتہ ہونے لگا اور مایوسی کے عالم میں گھٹنوں سڑک کے کنارے پیدل چلتا رہتا۔ جہاں کہیں بھی مجھے کسی بھی نوکری کا پتہ چلتا
یا اخبار میں ہی کسی چھوٹی موٹی نوکری کا اشتہار دیکھتا تو میں انٹرویو کے لیے پہنچ جاتا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ انٹرویو صرف فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ انہوں نے تو پہلے ہی اس سیٹ کو بیچ دیا ہوتا ہے۔ ہاں، میں اسے بیچنا ہی کہوں گا۔ اگر آپ نے رشوت لی ہے یا کسی کی سفارش پر اس بندے کو رکھا ہے تو آپ نے میرٹ کا احترام نہیں کیا، بلکہ اپنے فائدے کو سوچتے ہوئے وہ سیٹ بیچ دی۔ یہی وجہ تھی کہ حالات کی خرابی کے باعث میرے اندر تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میں اپنی پڑھائی میں اتنا اچھا تھا، لیکن مجھ میں صرف ایک شخصی کمزوری تھی کہ میں دیکھنے میں بہت دبلا پتلا اور چھوٹے قد کا تھا۔ میرا قد بامشکل 5 فٹ تھا۔ لڑکوں میں تو اسے میں چھوٹا قد ہی شمار کروں گا۔ اسکول میں تو لڑکے میرا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ لوگ مجھے اکثر کوڈو کوڈو کہتے، اور کوئی میری صحت کی وجہ سے مجھے تیلی پہلوان کہہ کر بلاتا۔ میں پہلے پہلے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرتا، انہیں مارنے کو دوڑتا، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ سب تعداد میں زیادہ تھے اور میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں گھر آ کر اماں سے شکایت کرتا تو اماں پیار سے مجھے ہی سمجھاتی اور یہی کہتی کہ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، شہزادہ۔ ان لڑکوں کو کیا پتا کہ تم کتنے خاص ہو، تم کبھی ان کی باتوں پر دھیان مت دینا، صرف اپنی پڑھائی پر دھیان رکھنا۔ تم جتنا پڑھو گے اور جتنا کامیاب بنو گے، یہ ان لڑکوں کے منہ پر تماچا ہوگا۔ اماں کی بات میرے دل میں رہ گئی اور میں نے اب لڑکوں کی باتوں پر توجہ دینا ختم کر دیا۔ وہ جب میرا مذاق اڑاتے تو میں انہیں نظر انداز کر دیتا اور کتاب کھول کر بیٹھ جاتا، حالانکہ وہ اکثر ہاتھا پائی تک آ جاتے، مجھے ہاتھ مار مار کر چھیڑتے اور اکسانے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے اماں کی بات کو ہی اہمیت دی اور انہیں نظر انداز کیے رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے میٹرک میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اماں تو اماں، میں خود بھی اس بات پر بہت زیادہ حیران تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ میرے نمبر اچھے آئیں گے، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں ٹاپ کروں گا۔ میرے اسکول کے استاد اور میری کلاس کے سارے بچے بہت زیادہ حیران تھے۔ ان سب کے لیے یہ غیر متوقع تھا، خود میرے اپنے لیے بھی یہ بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی کامیابی سمیٹوں گا۔ یہ سب میرے صبر کا نتیجہ اور میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، جو آج میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ میری اتنی بڑی کامیابی سے ان لڑکوں کے منہ بند ہو گئے تھے، کیونکہ ان میں سے کئی فیل اور کئی دو دو مضامین میں ناکامیاب ٹھہرے تھے۔ میری کامیابی کی بدولت اسکول نے میرے اعزاز میں خاص طور پر تقریب کا اہتمام کیا۔ بہت سارے اخباروں اور ٹی وی پر میرا انٹرویو پوچھے اور مجھے بلایا جانے لگا۔ میں پھولے نہیں سمایا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میرے دل کے ایک اندر ان لڑکوں کی باتیں اب بھی موجود تھیں، وہ جو مجھے چھوٹے قد کی وجہ سے کوڈو اور کمزوری کی وجہ سے تیلی پہلوان کہتے۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں وہ باتیں سر اٹھاتی تھی اور میں اپنے آپ میں ہی مر سا جاتا۔ ان کی باتوں کا یہ اثر ضرور ہوا تھا کہ میں احساس کمتری میں جانے کے بجائے اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیتا۔ جب جب مجھے ان کی باتوں کا خیال آتا، تب تب میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا اور اپنے آپ کو اتنا کامیاب کر لینا چاہتا تھا کہ جب وہ لڑکے میری طرف دیکھیں تو انہیں اپنا سر بہت اونچا کرنا پڑے۔ میں قد سے نہیں، علم سے ان سے بڑا ہونا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دن رات کی محنت کے نتیجے میں میں نے ایف ایس سی میں بھی بہت اچھے نمبر لیے۔ میں انجینئرنگ کا شوق رکھتا تھا، اسی لیے آگے انجینئرنگ یونیورسٹی میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ گھر پر اماں اور میری چھوٹی بہن میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوتے تھے۔ ابا کی پینشن کے ساتھ ساتھ اب میری چھوٹی بہن نے گھر پر ہی کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں خود بھی یونیورسٹی کے بعد 2-3 بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ اس طرح میرے اخراجات نکل آتے تھے اور میں اپنے اخراجات کا بوجھ اماں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ان بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھا کر رات 8-9 بجے تک گھر واپس آتا۔ سارا دن میرا باہر ہی گزر جاتا اور جب میں گھر آتا تو اماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی، کیونکہ ہم پھر مل کر ہی کھانا کھاتے، کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سارے دن بھر کی روٹین کی باتیں کرتے اور پھر سونے چلے جاتے۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا، لیکن بے سکونی تو تب ہوئی تھی جب میں آئینہ دیکھتا اور ان لڑکوں کی باتیں میرے دماغ میں چکرانے لگتی۔ میں نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اپنی تعلیم میں ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے
میں انجینئرنگ بھی بڑے اچھے اور امتیازی نمبروں سے پاس کر لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے یہاں سے نکلتے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور بڑی اچھی نوکری دی جائے گی، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ میری اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ لی گئی ڈگری ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہیں تو کوئی بھاری سفارش والا یا پھر کوئی اور رشوت دینے والا مل جاتا اور یوں وہ نوکری ان میں سے کسی کو مل جاتی۔ شروع میں تو میں نے نوکری کی تلاش جاری رکھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اندھیرے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ حقدار کا حق مارا جائے۔ لیکن جب مجھے جوتیاں گھساتے 1 سال ہو گیا تو تب مجھے ایسا ہوا کہ یہاں پر تو اندھیر نگری کا راج ہے، یہاں پر تو کسی کو اس کا حق نہیں ملتا۔ اگر جو مجھے وہ 2-3 ٹیوشن کا بھی آسرا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ورنہ میں تو کرایہ بھی اماں سے مانگ کر لے جاتا تھا۔ یہی بات مجھے شرمسار کرتی تھی کہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی میرے کس کام کا تھا، جب میں ہاتھ میں ڈگریاں لے کر نوکریوں ہی ڈھونڈتا رہتا۔ اور پھر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور اخبار میں آئی ایک سرکاری نوکری کے لیے میں نے اپلائی کر دیا۔ اسے اپلائی کر کے میں بھول چکا تھا، کیونکہ میرا نہیں خیال تھا کہ مجھے وہ نوکری ملے گی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 مہینے کے بعد مجھے امپلائمنٹ لیٹر مل گیا اور میں کتنی ہی دیر اسے ہاتھوں میں پکڑ کر بے یقینی سے بیٹھا رہا۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اماں اور بہن کو جب اپنی خوشی کے بارے میں بتایا تو وہ دونوں تو خوشی سے رونے لگی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور پھر میں نوکری پر جانا شروع ہو گیا۔ اب میرے اندر اعتماد آتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ میری شخصیت نکھرتی جا رہی تھی۔ میں اپنے قد کو تو بڑا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ میں نے وہ اپنی خوراک کو پہلے سے کافی بہتر کیا تھا۔ اس سے یہ تھا کہ میرا جسم تھوڑا بھرا بھرا لگنے لگا تھا، لیکن میں تھا اب بھی کمزور اور کافی حد تک پتلا دبلا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ چھوٹی کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کا دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ شادی کے قابل ہے۔ اماں نے بھی میری بات کی تائید کی اور جلد ہی ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر ہم نے اس کی شادی ہاتھ پیلے کر دیے اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئی۔ اماں کو اب گھر کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ چھوٹی کی شادی ہو گئی تھی اور میں دفتر چلا جاتا تھا، جہاں سے مجھے شام کے 6 سے 7 بج جاتے تھے، اور اماں سارا دن گھر پر اکیلی بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹی کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اماں نے مجھ پر میری شادی کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کیونکہ تمہاری نوکری بھی لگ گئی ہے، چھوٹی کی شادی بھی ہو گئی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، تو تمہاری شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں شروع میں تو اماں کو ٹالتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ آپ کو گھر کا سکون پسند نہیں ہے، اسی لیے بہو لے کر آنا چاہتی ہیں۔ اماں ہنس دیتی ہیں، جبکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اماں کے بار بار اصرار پر ایک دن میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، میرا قد بھی چھوٹا ہے اور میں دبلا پتلا ہوں، دیکھنے میں نہ تو خوبصورت ہوں اور نہ ہی ایک ہینڈسم مرد ہوں، تو پھر مجھ سے کون سی لڑکی شادی کرنے کے لیے حامی بھرے گی۔ میں نے بڑے سنجیدہ اور حقیقت پسند انداز میں اماں سے کہا، تو اماں بیچاری دکھی ہو کر مجھے دیکھتی رہیں، اور پھر جب وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئیں تو کہنے لگیں، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ تو اپنے بارے میں اس طرح سوچتا ہے۔ میں سچ میں بہت حیران ہوں، میرے بچے ہر لحاظ سے تم مکمل ہو، تجھ میں ایسی کون سی کمی ہے؟ تو پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، باادب بچہ ہے، کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا، تیری نوکری اچھی ہے، پھر بھی تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے تیری تربیت ایسی کی تھی۔ اماں بیچاری تعصب سے مجھے کہنے لگیں، جبکہ میں شرم سا سار ہو گیا۔ اماں چند لمحے خاموش رہیں اور پھر کہنے لگیں، ٹھیک ہے، اگر تجھے ایسا لگتا ہے تو میں تیرے لیے ایسی بیوی لے کر آؤں گی جو اونچی لمبی ہو، تاکہ تیرے بچے اونچے لمبے اور جوان نکلیں، وہ تیری طرح ایسی باتیں نہ سوچیں، ان کے اندر اس طرح کا احساس کمتری نہ پیدا ہو، اسی لیے میں تیرے لیے ایسی بیوی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں نے ایک عزم سے کہا، تو میں نے ان کی طرف فوراً دیکھا اور کہا، کیا میرا مذاق اڑانا چاہتی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اونچی لمبی جوان لڑکی میرے لیے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے، کوئی بھی مجھ جیسے لڑکے سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے
اماں کو دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا، لیکن وہ بھی میری ماں تھیں، وہ بھی باز نہیں آئیں، اور انہوں نے کہا یہی کہنا تھا کہ وہ بہت جلد میرے لیے ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ کر میری بات طے کر دیں گی۔ اماں کو ٹالنے کی خاطر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا رشتہ ملتا ہے تو میری طرف سے بھی کوئی انکار نہیں۔ اس دن کے بعد سے اماں نے دوبارہ میری شادی کے نام نہیں لیا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لے لیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اماں اپنے ارادے سے باز آ گئی ہوں گی۔ لیکن لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہے جب ایک دن میں دفتر سے گھر واپس آیا تو دیکھا سامنے اتنی بڑی مٹھائی کی ٹوکری پڑی ہوئی ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور اماں سے پوچھنے لگا یہ اتنی زیادہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ اماں فوراً کچن سے نکلتے ہوئے اور خوشی سے چور لہجے میں کہنے لگیں کہ میں نے تیری بات پکی کر دی ہے، یہ اسی سلسلے میں آئی ہے، اب سارے محلے میں بانٹوں گی۔ اماں نے خوشی خوشی مجھے آگاہ کیا تو میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا اور اماں کی شکل دیکھنے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہیں، لیکن اماں کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور اماں نے کہا تو نے ہی مجھے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے لمبی اور جوان لڑکی مل گئی تو تیرا رشتہ طے کر دوں۔ اب دیکھ لے مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے اور وہ خوشی خوشی تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اماں نے مجھے بتایا تو مجھے بہت حیرت ہوئی، تاہم میں نے پھر بھی اماں سے کہا کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، آپ ایک بار اکیلے میں اس سے بات کریں یا پھر مجھے کرنے دیں۔ لیکن اس معاملے میں اماں نے میری ایک نہیں سنی اور جلد شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، تاہم میرے ذہن پر بار بار ایک ہی سوچ آ رہی تھی، نہ جانے اس لڑکی کی ایسی کیا مجبوری تھی جو وہ مجھ جیسے شخص کے ساتھ شادی پر تیار ہو گئی۔ مجھے تو اس نام سے ہی خوف آ رہا تھا۔ بہرحال شادی کا دن آن پہنچا۔ دلہن واقعی اماں کے کہے کے مطابق اونچی لمبی جوان تھی۔ میں خواہ مخواہ ہی مہمانوں سے نظر چرائے پھرتا رہا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر آنکھ میرا مذاق اڑا رہی ہے، ہر ایک زبان پر میری بارے میں غلط باتیں ہیں، لیکن شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ شادی کی پہلی رات میں ہی میں نے اپنی بیوی کو دیکھتا تو دیکھتا رہ گیا، وہ حسن میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اماں نے واقعی میرے لیے ایک ہیرا تلاش کیا تھا، اس کے لیے میں اماں کا بہت مشکور تھا، تاہم جب بھی وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تو مجھے خواہ مخواہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی، اور یہ بات میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن نہ جانے اماں نے کیوں اس طرح میری شادی اس سے کر دی، جبکہ اماں کو معلوم بھی تھا کہ میرا قد اتنا نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، اماں تو بہت خوش تھیں اور وہ اکثر میری بیوی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں نظر آتی، ان کے چہرے پر ان کی خوشی کا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن میں پھر بھی کبھی کبھی احساس کمتری میں آ جاتا اور اپنی بیوی کے ساتھ سخت رویہ اور سخت انداز اختیار کر لیتا۔ پھر بعد میں اس بات پر پچھتاتا، کیونکہ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہمارا نصیب ہی ایک ساتھ لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس سارے کے دوران ہلچل اس وقت مچی جب میں نے پہلی بار شبانہ کو دیکھا۔ میں اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گھر پر ہی تھا، آج دفتر سے چھٹی کی تھی، اسی لیے باہر صحن میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں شبانہ تیزی سے آئی۔ اس کے پیروں میں جوتا نہیں تھا، جبکہ دوپٹہ گلے میں تو تھا، سر پر نہیں تھا۔ وہ اس وقت شدید بھکلائی ہوئی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ وہ سیدھی اندر ہی بھاگی آئی اور مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر قدرے جھجک سی گئی، اور پھر ایک دم دوپٹہ سر پر جما کر کہنے لگی میرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، آپ کی بہت مہربانی میری مدد کریں۔ اس کی آواز سن کر اماں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے جب شبانہ کو یوں دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ شبانہ کی زبانی ہی انہیں اس کے باپ کی طبیعت خرابی کا معلوم ہوا تو وہ فوراً اس کے ساتھ اس کے گھر بھاگ گئیں، جبکہ میں بھی ان کے پیچھے بھاگا چلا گیا۔ اس ابا اس وقت فرش پر گرے ہوئے بے ہوش پڑے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی حالت خطرناک ہے اور یقیناً انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو فون کر دیا اور کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ میں انہیں لے کر ہسپتال چلا گیا۔ شبانہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے نہیں لے کر آیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ آئی تو اس کے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لینی ہے، اور وہی ہوا۔ ہسپتال پہنچ کر میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ شبانہ کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔
لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ شبانہ کا آخری سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان حالات میں اماں نے شبانہ کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ اس کے گھر پر اب صرف اس کی بھابھی اور بھائی ہی رہتے تھے، جبکہ شبانہ کو تو طلاق ہو گئی ہوئی تھی۔ اماں 40ویں تک باقاعدگی سے شبانہ کا خیال رکھتی تھی، لیکن میرے دل سے وہ پہلے دن کا چہرہ محو نہیں ہو رہا تھا جب اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا بوکھلایا ہوا انداز اور اس کے گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا تھا کہ وہ جذبات آج بھی میرے دل میں تازہ تھے۔ شبانہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے کی کشش اور اس کے گھبرائے ہوئے انداز نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اماں سے اس بات کا اعتراف کیا کہ شبانہ کو چاہنے لگا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ اماں تو یہ بات سن کر حیرت سے ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ تم غلط سوچ رہے ہو، وہ بچی کیا سوچے گی، اور پھر تمہاری اپنی بیوی کیا سوچے گی، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ابھی تمہاری شادی کو کتنا کم عرصہ ہوا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل میں اگر ایک دفعہ یہ بات آ گئی تو پھر ساری زندگی یہ بات نہیں نکلے گی۔ لیکن میں اپنے جذبوں میں سچا تھا، مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی نے جو یہ میری حالت دیکھی تو وہ بار بار مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو کیا ہوا ہے، آخر آپ اتنے پریشان اور بے چین سے کیوں ہیں؟ لیکن میں اس کو کیا بتاتا کہ میں بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے اسے کہا، تو بس اتنا ہی کہ تم نہیں سمجھو گی، اگر تو تمہیں بتا بھی دوں تو تم کیا کر لو گی؟ جبکہ وہ بضد تھی کہ مجھے بتائیں۔ اگر میں آپ کی کسی کام آ سکی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور پھر ایک دن میں بے بسی سے اس کے سامنے رو پڑا اور اسے اپنی حالت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری باتیں سن کر میری بیوی پہلے تو بہت پریشان ہوئی۔ اس کے چہرے سے اس کے گہرے دکھ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، لیکن پھر وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ آپ شبانہ سے نکاح کر لیں، وہ طلاق یافتہ ہے، اس سے سہارا مل جائے گا اور آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے طلاق مت دیجیے گا، مجھے اسی گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سن کر پہلے تو میں شرمسار ہو گیا کہ میں اس عورت کو گناہ گار ہوں، لیکن پھر میں نے اسے بڑھ کر اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم نے تو میرے دل سے ایک بھاری بوجھ ہٹا دیا۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، جس طرح تم میری بیوی ہو، تمہارا حق پہلا ہے۔ شبانہ بھی اسی طرح ہی اس گھر میں رہے گی جیسے تمہیں یہاں سے نہ تو کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نکالے گا۔ شبانہ کو میں اوپر والے پورشن میں رکھ لوں گا اور تم نیچے اسی طرح رہنا جیسے پہلے رہتی تھی۔ میری بیوی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں نے اسی سے یہ کہا کہ اماں سے بات کر کے دیکھ لو اور انہیں کہو کہ شبانہ سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ اس نے میرے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ اماں پہلے تو اس رشتے کی بہت خلاف تھیں، لیکن پھر جب ہم دونوں کو راضی دیکھا تو وہ بھی تیار ہو گئیں، اور یوں شبانہ کے بھائی سے رشتہ مانگنے کی دیر تھی کہ اس نے بھی جھٹ نکاح دے دیا، اور ایک ہفتے میں ہی شبانہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ میں اپنی محبت کو پا کر بہت خوش تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب میرے لیے اتنا آسان ہوگا۔ اس بات کے لیے میں اپنی بیوی کا شکر گزار تھا جس نے مجھے یہ حق دے دیا اور میری راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ شبانہ کے ساتھ میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ شبانہ میں سے بھی میرا ایک بیٹا ہے اور میری بیوی میں سے بھی ایک بیٹی ہے۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی اختلاف دیکھنے میں آیا ہے۔ میں دونوں بیویوں کے درمیان توازن رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ ان دونوں نے آج تک کبھی میرے ساتھ شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ اماں تو اپنے گھر میں اتنا سکون اور رونق دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں، اور وہ اپنی دونوں بہوؤں کو بہت دعائیں دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا۔ کبھی کبھی میں تنہا ہوں تو
بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دن شبانہ کو نہ دیکھا ہوتا تو میرے دل میں کبھی اس کے لیے یہ جذبات نہ پیدا ہوتے۔ شاید اسی لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اگر میرا دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے تو مجھے چاہیے تھا کہ میں انہیں اسی طرح کچل دیتا، لیکن میں نے اپنی بیوی کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، اور اس نے بھی مجھے شبانہ کے ساتھ ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کوئی بھی عورت اتنا بڑا جگرا نہیں رکھتی کہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹ دے، لیکن میری بیوی نے یہ بھی کر دکھایا، اور اس کے لیے میں تاعمر اس کا احسان مند ہوں، جس نے میری خاطر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ لیکن میں اپنی دونوں بیویوں کا بھی احسان مند ہوں، جنہوں نے میرے گھر کو جنت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کے آپس کے سلوک اور اتفاق کی بدولت میرے خیال گھر میں اتنی رونق اور چہل پہل ہے۔ اگر جو کبھی ان کا یہ اتفاق قائم نہ رہا تو میرا گھر تو جہنم بن کر رہ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان ایک جیسا سلوک کر کے توازن رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔